السلام علیکم. آج پھر ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس دفعہ ہم بہت ہی ہر دفعہ کی طرح اور اس دفعہ کچھ اور زیادہ زبردست پرسنالٹیز لے کے آئے ہیں. دو ہیں, ایک مدر اینڈ ڈاٹر ڈیو ہے, شہر بانو, very famous personality on Instagram and otherwise an author and photographer, and ان کی مدر شہناز حسن رضوی. آج ہم دونوں کا انٹرویو کریں گے, لیکن میں اسٹارٹ شہناز کے ساتھ کروں گی بیکاز شی از دا مدر آف شہر بانو. سو فرسٹ آئی وانٹ ٹو ویلکم یو ٹو مائی اسٹوڈیو اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. آپ تو بیسیکلی ٹورانٹو میں رہتی ہیں, ہے نا آج کل, اور بیسیکلی کراچی بیسڈ ہیں. میں کراچی بیسڈ ساری زندگی آپ نے کراچی میں گزاری, وہاں ویمنس کالج میں تعلیم حاصل کی جی, اور پھر میڈیسن میں آپ کا شوق تھا جانے کا جی, لیکن پھر نہیں ہو سکا. تو پھر کیا پڑھا آپ نے؟ پھر اس کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد بی ایس سی کر کے میں نے ایم ایس سی کیمسٹری میں ایڈمیشن لے لیا تھا کراچی یونیورسٹی. اچھا اچھا. مگر اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی. میرا فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہوا تھا ایم ایس سی کا. 2 سال ہوتے ہیں نا, 1 سال ہوا تھا. پھر میرے ہسبینڈ وہاں تھے میر پور خاص میں. اچھا اچھا. تو پھر میں وہاں چلی گئی تو میں آئی لیفٹ مائی اسٹڈیز. I see. So you lived in Mirpur Khas? Yes, I lived in Mirpur Khas for a while. Yeah, about I think 2-3 years. اچھا اچھا. اور پھر وہاں سے میرے ہسبینڈ لیبیا چلے گئے, وہاں سے پھر ہم انگلینڈ چلے گئے. اس کے بعد پھر پاکستان آ کے سیٹل ہوئے تھے. آئی سی. میرپور خاص ہم ایک دفعہ میرے فادر ہم لوگ گئے تھے when I was very small. تو ادھر کھجور کے باغات مجھے یاد ہے, جی, بہت خوبصورت. اور بلکہ وہاں پہ سارے یہ فارمز, میچلز فارم اور یہ فارمز جو ہیں وہ سب وہاں پہ ہیں. اچھا میرپور خاص میں. جی. اور کون سی چیزیں وہاں اگتی ہیں؟ جو مجھے پتا ہے وہ امرودوں کی بڑی فصل ہوتی ہے وہاں سردیوں میں. اچھا اچھا. آم کے بہت بہتات تھی وہاں پہ. آم تو ہوگا سندھی آم, کیونکہ میرے ہسبینڈ وہاں پہ ڈاکٹر تھے. اچھا اچھا. ریڈ کراس ہائی ہاسپٹل میں. تو ایز اے گفٹ پیٹیاں آتی تھیں پھلوں کی. اچھا اچھا. ہاں, ڈاکٹر کی تو بہت قدر ہوتی ہے وہاں. تو پھلوں کی پیٹیاں آپ کے گھر آتی رہی اور آپ تبھی خوب اچھی صحت میں ہو گئے. جی. اور تو کس چیز واز یور ہسبینڈ اے اسپیشلسٹ؟ یور فادر واز اے اسپیشلسٹ؟ نو, مائی ہسبینڈ واز آئی اسپیشلسٹ. کس چیز کے اسپیشلسٹ؟ آئی اسپیشلسٹ. یس. That's why she wrote. کا آپتھلمولوجسٹ کہتے ہیں. آپتھلمولوجسٹ کہتے ہیں. یس. سو یہ اب کون سے ایئرس کی ہم بات کریں ہیں میرپور خاص میں جب تھے؟ میری شادی 69 میں ہوئی تھی. اچھا اچھا. اور میں اس کے فوراً بعد ہی چلی گئی تھی میرپور خاص. اچھا اچھا. تو اٹ واز 69 آئی تھنک. ریئلی؟ آئی سی. تو پھر کیونکہ یہ آئی ڈاکٹرس کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈس. جی. مجھے یاد ہے بچپن میں بہت سارے فقیر نظر آتے تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے. جی. اب سڑکوں پہ ایسا نہیں ہے. جی. اور وہ اس لیے کہ آئی سائنس آف آپتھلمولوجی ہیز ڈیولپڈ سو مچ کہ لوگوں کی بہت کم لوگ ہوتے جن کو نظر نہیں آتا, ورنہ جو بھی پرابلم کے ساتھ لوگ کوئی پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہے نا. جی. اصل میں سندھ میں آئی تھنک کیونکہ ڈیزرٹ ہے تو وہاں زیادہ آئی کی پرابلمس ہوتی تھیں. اور میرے ہسبینڈ تو فری آئی کیمپس بھی کرتے تھے وہاں سندھ میں. اچھا اچھا. تو اور انٹیریئر سندھ میں جا کے نا, جی جی, وہاں پہ یہ ریڈ کراس والے ارینج کرتے تھے. رائٹ. اور وہاں پہ فری آئی کیمپس ہوتے تھے, بہت سرجریز ہوتی تھیں وہاں پہ. اچھا اچھا. جی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ریڈ کراس کہہ رہی ہیں, اس زمانے میں ریڈ کراس ہی کہتے تھے, پھر بعد میں ہلال ریڈ کریسنٹ ہو گیا. ریڈ کریسنٹ ہو گیا. یس. تو اینی ہاؤ پھر آپ میرپور خاص سے پھر آپ باہر گئیں. جی. کہاں کہاں سفر کیا آپ نے؟ سب سے پہلے میں میرپور خاص سے گئی تھی لیبیا. اچھا. جی. وہ بھی ایک ڈیزرٹ ہی ہے.
جی ہاں وہاں پہ بھی ان کی ایسی پوسٹنگ تھی کہ ان کو جانا پڑتا تھا کیمپس کرنے. اچھا جی چلیں جی اب ہم فلیش فارورڈ کرتے ہیں. جی بالکل کریں. کیونکہ آپ کی کہانی بڑی ایک تو میرے سے کافی جڑ گئی, کہیں سے مل گئی. اور 2014 میں یور ہسبینڈ پاسڈ اوے ود کینسر. یس. تو اس کا کچھ 2-3 جملے صرف بتائیے گے کہ جو بہت ٹف ٹائمز ہوتے ہیں نا لائف کے, ان کو بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ تھوڑا تھوڑا ہی بولنا چاہیے. جی تو آپ کا یہ حادثہ جو تھا یہ 2014 میں ہوا. جی. ادروائز ہی واز فٹ. Yeah, he was fit. He was a slim and trim man. He was not very bulky or something. But he smoked too much. He smoked cigarette too much. Right. He was a chain smoker. اچھا یہ بھی ایک روایت تھی. اب آپ جو 60s کی بات کر رہی ہیں, my father was also a chain smoker. اچھا. تو ماشاء اللہ ہی واز اوکے. اور میں ایسے بھی پرسن کو جانتی ہوں جو بالکل ایک سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے اور ان کو بھی لنگ کینسر ہوا. تو بس یہ ایک آزمائش ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. تو اس وقت آپ لوگ یہیں رہ رہے تھے؟ نہیں آپ ٹورانٹو میں تھے. میں کینیڈا میں. رائٹ. اور جب یہ پتا چلا آپ کو, جب ڈائگنوز ہوا تو ہم ٹورانٹو میں تھے. اچھا. تو ڈائگنوسس اور پاسنگ اوے کے بیچ میں کتنا ٹائم وہ بیمار رہے؟ 3 سال. 3 سال. جی. اچھا. تو ادھر ایٹ لیسٹ یو ہیڈ دا بیسٹ آف کیئر اینڈ آل. جی بیسٹ آف کیئر تھی. بہت ٹریٹمنٹ بھی اچھا ہو رہا تھا ان کا. رائٹ. مگر سڈنلی ان کو پتہ نہیں کیا ہے, کچھ انفیکشن لنگ میں ہو گیا تھا. دیٹ واز ناٹ کینسر. اچھا. سم تھنگ پلس کینسر. اوکے. تو اس کی وجہ سے ان کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا. کیونکہ جب وہ اس میں تھے کیا کہتے ہیں کیموز اینڈ آل. جی نہیں, جو اسپیشل کیئر یونٹس ہوتے ہیں اس میں تھے, انٹینسو کیئر یونٹ میں. اوکے. تو ان کے بہت ٹیسٹ ہوئے تھے کہ ان کو کینسر دوبارہ تو نہیں آ گیا ہے. اچھا اچھا. مگر ان کو نہیں کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تھا. اوکے. ڈیتھ ان کے پاس اوے ہونے سے پہلے. اچھا. مگر وہ کوئی الگ قسم کا ان کو لنگ انفیکشن ہوا تھا جو کہ کیور نہیں ہو پایا. آئی سی. جی. اصل میں اللہ میاں کو پھر کسی بہانے سے سمجھے لینا ہوتا ہے نا. ہو گیا تھا. جی ہاں. تو بس یہ ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کی کوکنگ کی بڑی ہابی تھی ہے نا. آپ تھرو آؤٹ اچھی کوکنگ کرتی. شادی سے پہلے بھی اچھی کوکنگ کرتی تھی آپ. جو کوکنگ جو پیشن ہے میرا وہ مجھے آپ سمجھے وراثت میں ملا ہے میرے ننیال سے. آئی سی. میری جو نانی سنا ہے بہت اچھی کوک تھی. میں نے ان کی کبھی کھایا نہیں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. آپ نے امی کا کھایا؟ امی اور میری خالہ. اچھا. دونوں بہت اچھی کوک تھیں. تو ان کی بیسٹ ڈشز کون سی تھیں؟ 2-3 بتائیے گا. جو جیسے میری امی پائے بہت عمدہ بناتی تھیں. اچھا. اور جو ڈیفیکلٹ چیزیں وہ بہت اچھی بناتی تھی. ڈیلی کھانا تو ان کے لیے میرے خیال سے بہت آسان تھا. تو وہ بہت کنسنٹریشن سے بناتی تھیں. اور مہمانوں کو جب بلاتی تھیں تو جیسے کوفتے ہوتے ہیں جو کہ مجھے ڈیفیکلٹ ڈش لگتی ہے وہ بہت اچھے بناتی تھیں. اور ہمارے ہاں کچھ الگ قسم کی ڈشز ہوتی ہیں جو بیسن سے بنتی ہیں جو کہ شاید لوگوں کے ہاں نہیں بنتی ہیں, جس کو ایک ہم پٹور کہتے ہیں, ایک چیلے بولتے ہیں. اچھا. وہ بالکل اسپیشل ڈشز ہیں صرف. اچھا. وہ صرف ہماری فیملی میں نے سنا ہے. باقی کس چیز سے بنتی ہیں؟ بیسن سے. اچھا. بیسن اور جو ان کا گریوی ہوتا ہے وہ دہی کا ہوتا ہے. اچھا. سم تھنگ لائک کڑی. سملر. ہاں سملر. اچھا. اور 3 آپ نے نام لیے ہیں ڈشز کے. جی ہاں. اور بھی بہت چیزیں وہ اچھی بناتی تھیں. اور جو ڈیلی کا کھانا تھا وہ تو ان کے لیے میرے خیال سے جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ کا کھیل تھا. اچھا. بہت سیریس نہیں لیتی تھی وہ, چلتے پھرتے بنا لیتی تھی. اور میں ان سے ہی انسپائرڈ تھی. اور جب وہ کوئی ایسی خاص چیز بناتی تھی تو اسپیشلی میں جا کے کھڑی ہوتی تھی. اور وہ بہت انٹرسٹ بھی لیتی تھی مجھے بتانے میں کہ یہ اتنا لینا چاہیے, یہ اتنا لینا چاہیے.
I was inspired by her. How nice. اور میں نے ان سے ہی سیکھا سب کچھ جو بھی سیکھا. اچھا, زیادہ نمکین ڈشز تھی یا میٹھی؟ سب کچھ, میٹھے حلوے طرح طرح کے. ہمارے یہاں جیسے شب برات آتی تھی تو ایک حلوہ نہیں بنتا تھا, طرح طرح کے, کوئی سوکھا حلوہ, کوئی میٹھا, کوئی گیلا حلوہ, کوئی بیسن کا, سوجی کا, طرح طرح کے حلوے. مطلب 5-6 حلوے تو ایٹ لیسٹ بنا ہی لیتی تھی وہ. اچھا اچھا. شب برات پہ ہم ایک پہ ہی بنا لیتے ہیں تو بالکل ایک ڈھیر سارا. جی تو وہ بہت سارے بناتی ہوں گی. پھر وہ کچھ رواج یہ تھا نا کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اپنے پڑوسیوں میں, محلے میں. جی کرتی ہوں گی نا, اس کو سوجی کا حلوہ پسند ہے, اس کو وہ بھیجیں, دوسری کو بیسن کا حلوہ پسند ہے, وہ بیسیکلی ان کو خود شوق تھا پکانے کا نا, وہ طرح طرح کے بہانے, طرح طرح کے اوکیزنز. بڑی بات ہے جی. اچھا, اس زمانے میں ایک تو لوگ تھکتے نہیں تھے, مطلب تھکتے تو ہوں گے لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی, وہ بس. اور ان کی کوکنگ ڈیفیکلٹ تھی, بہت ڈیفیکلٹ. مسالے وغیرہ اس زمانے میں گرائنڈر چاپر نہیں ہوتے تھے. بالکل. سب کچھ پس رہا ہے, فریج بھی نہیں تھا نا, فریج بھی نہیں تھا ایک زمانے میں. جی وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے جب فریج نہیں تھا. جی جی. تو ہمارے یہاں ایک وہ تھی الماری سی جو نیٹ کی بنی ہوئی تھی. اچھا, ہاں ڈولی, ہم لوگ ڈولی کہتے ہیں. ہاں جی جی. اس میں رکھا جاتا تھا کھانا, اگر بچ گیا یا کچھ تو تاکہ ٹھنڈی رہے, تاکہ. صحیح صحیح. جی تو خیر, تو یہ کوکنگ کا شوق آپ میں تھا, پھر آپ نے اپنی بیٹی میں کیسے وہی اسی طرح ڈالا جیسے آپ کی امی نے آپ میں ڈالا؟ ساتھ ساتھ کوکنگ کرتے کرتے بیٹی کو بھی سکھایا؟ میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک اس سے بڑی ہے, روبینہ نام ہے اس کا. اچھا اچھا. تو اس کو بہت, اس کو میری طرح کا شوق تھا نا کہ میں کوکنگ کر رہی ہوں تو آگے کچن میں کھڑی ہو گئی. یہ خالی جھانک کے گزر جایا کرتی تھی چھوٹی والی ہماری کہ کیا پک رہا ہے. اچھا, شہر بانو جھانک کے چلی جاتی تھی کہ جب تیار ہوگا تو مجھے بتا دیجیے گا. ان کا کام تھا سیلڈس بنانا اور ٹیبل سیٹ کرنا اگر کوئی گھر میں ڈنر ہے. ہاں بس میرا بھی یہی ہوتا تھا. I used to do just like that. جی. لیکن تیر انہوں نے مارا. جی, مگر کمال انہوں نے کیا. آئیڈیا یہ لے کر آئی, اور جب اس نے آئیڈیا مجھے بتایا تو میں اس کو ایبزارب نہیں کر پائی کہ کیسے ہوگا. She wanted to write a recipe book. اچھا ٹھیک ہے. اور میں جو کھانا پکاتی تھی وہ ہر چیز جو مسالے وغیرہ وہ اندازاً پکاتی تھی نا. بالکل. یہ ڈال دیا, وہ اس کو چاہیے تھے اسپیسیفک میجرمنٹس. وہ میرے لیے ذرا مشکل ہوا کہ نکال کے پھر اس کو چمچیوں سے ناپ کے پھر وہ میں نے لکھ کے دیا, پکایا اس نے, فوٹوگرافی اس نے کی. اچھا اچھا. اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے بک کی آپ دیکھیں گے, میں زبردست, بیوٹیفل, ویری نائس. ہاں تو یہ ریسیپی بک کا تو ایک اور ہم پوچھیں گے پھر آپ کی بیٹی شہر بانو کو بلا کے, لیکن اس کی مطلب بنیاد آپ نے سیٹ کی. اور کیا کوئی ایسی ڈشز ہوتی تھی جو شہر بانو کہتی تھی یہ والی امی میرے لیے بار بار بنائیں, ایسی تھی کوئی ڈشز؟ اس کو زیادہ تر تو نہاری کا شوق بہت تھا, بہت. اچھا. گھر کی بنی hو چاہے بازار کی ہو, بس نہاری کھانے کا شوق بہت تھا. گوشت کھانے کا. ہمارے یہاں ویسے بھی بریانی تھوڑا لیٹ آئی تھی. ہم لوگ پلاؤ کھایا کرتے تھے. بالکل, مرغ پلاؤ ہوتا تھا. جی. اب بریانی میرے خیال سے دیر سے آئی ہے. جی جی. تو بریانی بھی شوق سے کھاتی تھی. اب جن کا انتظار تھا وہ آ گئی ہیں, اور I welcome Sheher Bano to my studio. Thank you, Shirin Aunty. It's such a pleasure to meet you finally in person and be here with Ammi. It's really, really special. تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا when you sort of wanted کہ پوڈکاسٹ میں ہم کریں گے, اور آپ اپنی والدہ کو اسپیشلی لے کے آئیں گی, اور جب باتیں ہوئیں تو کافی چیزیں میری بھی کامن نکل آئیں ان کے اندر سے. تو اسی لیے میں ان سے بھی پوچھ رہی تھی, واٹ آئی ریئلی وانٹیڈ اے اسنیک پیک واز کہ آپ بچپن میں کیسی تھی. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ اتنی زیادہ کچن کی شوقین نہیں تھی. بالکل بھی نہیں. بائی دا وے, شہر بانو از اے فوٹوگرافر, ٹھیک ہے. اینڈ ایک تو یہ پروجیکٹ مینجمنٹ, یہ PMP موم, اس کا بھی آپ نے راز بتانا ہے. انسٹاگرام میں بہت مشہور, بہت پاپولر ہیں پرسنالٹی. تو وہاں سے سفر کو شروع کرتے. بتائیے, آتھر بھی ہیں اور انسٹاگرامر ہیں, فوٹوگرافر ہیں, اور انہوں نے یہ 2 بڑی زبردست بکس لکھی ہیں. انصار بنی کی جو
autobiography has been, I mean, it could have been a shadow writer. She could have been the shadow writer there, but it is with, with Ansar Bani to write his autobiography. और उससे पहले इन्होंने ये शाहकार लिखा, विरसा, जो अभी इनकी वालदा से भी बात हो रही थी कुकिंग के बारे में, तो वो इसी तरफ हम इशारा करने वाले थे कि ये जो किताब है ये इन्होंने किस तरह लिखी, वालदा की रेसिपीज़ वगैरह उनके ऊपर इन्होंने किस तरह प्रिजर्व किया ताकि और लोग भी उसको एंजॉय कर सकें और सिर्फ उनके घर का राज ना रहे और लोग भी एंजॉय कर सकें इस रेसिपीज़ को. तो जी बताएं फिर, लेट्स सी द पीएमपी मॉम कैसे बनी. Oh, the PMP mom. अच्छा, so I have an IT background. मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया था कराची से. उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर हाउस में कराची में जॉब कर रही थी. Met my husband, got married and moved to Doha. दोहा जाके भी मैं एक बैंक में काम कर रही थी उनके IT डिपार्टमेंट में, and I was a project manager there. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फिर मैंने ये PMP का एग्ज़ाम दिया, बिकॉज अब आप कर रहे हैं कुछ तो फिर उसमें सर्टिफिकेशन ऑलवेज हेल्प्स. तो PMP वहाँ से था. बट when I became a mother and living outside of Pakistan with no emotional and physical support, I wanted to be present for my children. तो I took a career break. अच्छा, तो फिर उसमें फिर मुझे थोड़ी सी आइडेंटिटी क्राइसिस सी हुई थी कि आई फेल्ट कि पहले जब मैं ऑफिस में थी तो आई वॉज शहर बानो, द PMP, द प्रोजेक्ट मैनेजर, पीपल न्यू मी फॉर हु आई वॉज. देन आई बिकेम Mohsin's mother, Mohsin's wife, Amna's mom. So I felt कि I've lost Shahar Bano somewhere who I was. Like I love the relationships and everything, and love to be associated, love being in all these roles. But ये सारे roles हैं, they do not define me. So it was that search of myself कि वो PMP और mother के बीच में मैं कहाँ रह गई, and that's why I came up with this name of Diary of a PMP Mom, and I started writing. So I was, in between. I was like a ex-PMP kind of project manager and a new mom, and I was kind of finding myself where I was. So that was the PMP mom की story. अच्छा, उस वक्त तो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा when you left? नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान में भी था और लेकिन दोहा में इतना नहीं था. प्लस व्हेन यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इट्स लाइक बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप. Exactly. So you can't be like anything that's happening related to the project. You are the captain of the ship. Right. So you have to be there. So I would go on the weekends as well, and I could not be that role while being a full-time mother to 3 kids. So then I willingly, I was like, it was my decision. I was like, I want to be here for my children. Yeah. Cold turkey, you left the PMP thing then. So I did initially when I was leaving. So I told my boss, मैं 2 साल बाद, when I put my child in the nursery, I'll come back. And he said कि I know you won't come back. I was like, no, I would. And then 2 years later, they contacted me again, and I was like, yeah, you were right. I can't come back. I couldn't trust anybody to be with my baby, and I had struggled with infertility too, auntie. I had some treatment. So it was a very precious pregnancy and baby. और वो ना अल्लाह मियाँ ने मुझे कदर करवा दी थी. जो आप होता है ना, जब आपका स्ट्रगल होता है किसी चीज़ का ना, अगर मुझे शादी के बाद फ़ौरन से बच्चे हो जाते तो आई थिंक मैं वो वैल्यू ही नहीं करती उनकी. लेकिन बिकॉज मुझे इतनी दुआओं और इतने ट्रीटमेंट और उसके बाद अल्लाह मियाँ ने मुझे अपनी बेटी दी, तो आई वाज लाइक मैं इसको छोड़ किसी को नहीं दे सकती, मैं आई हैव टू बी देयर फॉर हर. सो दैट इज़ व्हाई आई एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट. बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए और स्कूल जाना शुरू हो गए, then I felt that I need to find myself and I need to find my purpose and myself again and who am I. So that is when I started, and that was around the same time when Abbu passed away. And I think that was a turning moment like for me in my life. कि Abbu के जाने के बाद
آپ زیادہ کویسچن کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس زندگی کا کیا مقصد ہے, ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ. اور ابو کے جانے کے بعد جو آتا تھا ابو کے افسوس کے لیے مجھ سے, انہوں نے مجھے فلانے انہوں نے مجھے تب فری دیکھا تھا. لائک دیر وار سو مینی پیپل ہو ہی ہیڈ, ان کی آدھی کلینک جو ہوتی تھی نا وہ فری ہوتی تھی, بلکہ امی اور ابو کی لڑائی کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتی تھی کہ امی کہتی تھی کہ او آج گھر میں جو کلینک ہے, ابو کے گھر کے ساتھ ہی کنیکسی تھی, وہاں پہ کلینک کرتے تھے شام میں, وہ فل ہے. تو امی واز لائک یو نو وی کیم فرام اے ویری مڈل کلاس بیک گراؤنڈ. امی وڈ بی لائک چلو مہینہ سکون سے گزر جائے گا. بٹ وہ آئیں گے, 20 پیشنٹ آئے تھے تو اس میں سے خالی 2 سے فیس لی, 18 فری تھے. اس کے جوتے ایسے تھے, وہ لگ رہا تھا ایسا, اس کی والدہ اتنی بوڑھی تھی. تو اس نے کہا کہ وہ اس کا فلاں کا جاننے والا ہے. سو ابو کی زیادہ تر تو, اینڈ the impact of that I saw after he passed away, because everybody had a story about Abu where he had kind of helped them. تو I think that kind of switch something. ایک ہوتا ہے نا کہ ابو کی کمی ہوئی دنیا میں, تو مجھے لگا کہ ان کی کمی پوری کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے, you know, you need to do something. And ہم لوگوں نے, ہم تینوں بہن بھائیوں نے مل کے یہ LRBT جو آئی ہاسپٹلز ہیں, فری آئی ہاسپٹلز پاکستان میں, نیٹ ورک آف 19 ہاسپٹلز اکراس پاکستان, they do amazing work. اور ان کی ابو was like, ان کے لیے بہت he spoke very highly of the work that LRBT was doing. تو we did an endowment of a clinic in his name, وہاں کے کراچی کے ایک ہاسپٹل, کورنگی ہاسپٹل میں جو LRBT کا ہے. اچھا جب وہ ہو گیا, امی and I went to see that clinic, تو you know it was a very difficult emotional moment as well. لیکن کلینک کے باہر نا ایک وہ لگی ہوئی کہ in loving memory of Dr. حسن رضوی. وہاں کھڑے مجھے لگا کہ یہ ہم نے ابو کے ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں نہیں کیا, تاکہ ان کو لگتا کہ یو نو کتنے خوش ہوتے کہ ان کے نام سے کلینک ابھی بھی چل رہی ہے when he is not serving actively, وہ خود دیکھتے. تو مجھے ہوا کہ یہ ہم لوگ ٹریبیوٹ لوگوں کو پے تب کیوں کرتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں. اچھا امی وہ اس وقت بیٹلنگ کینسر herself. So I was like, I don't need to wait for Khuda na khasta her to go to celebrate her and then tell the world and pay a tribute. I was like, I need to do something for Ammi now. It was in that moment that I felt کہ مجھے ان کے لیے ابھی کچھ کرنا ہے. تو بس that is how I was doing this writing. Hence Virsa was born. That is how it came. This got born. ہم نے کینسر پہ تو بات ہی نہیں کی ابھی تک. ہم نے شہناز مطلب جیسے کون سے مہینے میں, مطلب ایک ہی سال کے اندر آپ نے ایک تو ہسبینڈ کا لاس ہوا اور پھر ساتھ میں آپ کا کینسر ہوا, اور جو حیرانی ہوئی مجھے سن کے کہ آپ نے اسی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرائی جس نے ہسبینڈ کا کیا تھا. تو یہ بہت بڑی بہادری ہے میرے خیال میں تو آئی کین امیجن. تو آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ کینیڈا میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپوائنٹمنٹ لے, جو بھی مجھے ڈاکٹر ملے گا وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ. پیشنٹ نہیں ڈیسائیڈ کرتا, پیشنٹ چوز نہیں کر سکتا. جب میں گئی وہاں پہ ہاسپٹل میں تو جو ڈاکٹر آیا وہ وہی تھا جب میرے ہسبینڈ کو ڈاکٹر. فلیش بیک. اینڈ ہی واز آلسو شاکڈ, ہی ڈڈ نیو اباؤٹ می آلسو. پھر ہی سیٹ آن مائی نیز, نیئر مائی نیز, اینڈ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں مجھے تو میں آپ کو دوسرے ڈاکٹر کو ریفر کر دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں ڈاکٹر کو ذمہ دار نہیں سمجھتی اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کا. یہ بات ہے. یہ تو مطلب ڈاکٹر تو ہر ڈاکٹر ہی یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیشنٹ صحیح ہو کے نکلے, کون ڈاکٹر غلط ٹریٹمنٹ کرے گا. اور واقعی انہوں نے بہت ایفرٹ کی تھی ڈاکٹرز نے وہاں پہ, مگر بس ظاہر ہے ان کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے, اللہ میاں کی رضا تھی تو وہ چلے گئے. تو اس لیے پھر میں نے کہا نو آئی ڈونٹ مائنڈ, آپ ہی سے کراؤں گی علاج. He was a little bit happy also. He was smiling. Yes. I'm sure وہ بڑا امپریس ہوا ہوگا آپ کے فیتھ سے. نہیں, بہت گٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو کتنا عرصے ٹریٹمنٹ رہی آپ کی؟ میرا فوراً ہی تو میری سرجری ہوگی. اصل میں میرا ڈائگنوز ہی ایسے ہوا تھا کہ میں ہر سال کینیڈا میں فزیکل کرانا ضروری ہے. ویری گڈ. تو میری جو کینسر کی اسٹیج تھی نا وہ بڑھی نہیں تھی. I was on the first stage.
آئے زبردست, you were so lucky. I was lucky, yes. ادھر میں ایک پوز لوں گی کہ وہاں تو حکومت کی طرف سے ہے کہ ہر ایک کو لینا چاہیے. یہاں جب حکومت کی طرف سے نہیں بھی ہے تو آپ خود اپنی ذمہ داری لیں اور ہر سال اپنا پورے باڈی کا ٹیسٹ کرائیں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ کرایا کریں اینیولی. دسمبر آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اب سال کا آخر ہوا ہے تو ہم کر لیں, یا جنوری کے مہینے میں کرنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا میسج ہم آگے دے دیتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہاں, کہ کینسر ایسا سائلنٹ مرض ہے نا جی, کہ وہ ڈائگنوز ہی جب ہوتا ہے جب بہت بڑھ جاتا ہے. بالکل. مگر چونکہ میں ہر سال کراتی تھی تو میرا اس میں ہی آ گیا تھا کہ ہے کینسر اسٹیج 1 میں. جی, میری بایوپسی وغیرہ اسی وقت ہو گئی تھی. پھر اس میں وہ دیر نہیں کرتے کہ وہ تیزی سے نہ پھیل جائے. تو میری سرجری بھی آئی تھنک ود ان 2 weeks ہو گئی تھی ڈائگنوسس کے بعد. زبردست. جی, پھر اس کے بعد تھوڑا انہوں نے گیپ دیا تھا, اس کے بعد میرا ریڈیشن ہوا تھا. کیمو کوئی نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں, میری کیمو نہیں, میرا اسٹیج ایسا نہیں تھا, مجھے کیمو کی ضرورت نہیں. آپ ذرا اس کا نسخہ تو بتائیں, کیمو سے بچی کیسے؟ ارلی ڈیٹیکشن آنٹی, ارلی ڈیٹیکشن. دیکھو بھائی جی, کتنی بڑی بات. آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ. ابو کا بھی ایسی ایکسیڈنٹل اینول میں پکڑا گیا تھا کہ ان کے لنگ میں اسپیک دکھا تھا انہیں. سو اٹ واز سائلنٹ, اور اگر وہ نہ کراتے تو ان کا بھی نہیں پتہ چلتا. امی کا بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اینول میں ان کو دکھا تو وہ پھر ٹیسٹ اور بایوپسی ہوئی. دیکھیں نا کتنا امپورٹنٹ. ارلی ڈیٹیکشن کی وجہ سے کینسر از کیوریبل, بٹ ارلی ڈیٹیکشن از سو امپورٹنٹ. اینڈ گو ٹو دا بیسٹ پلیس فار اٹ. ٹھیک ہے, اپنے ٹیسٹ جو کرائیں گے سب سے اچھی لیبورٹری سے کرائیں. صحت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جوڑوں میں ہم لوگ کرتے ہیں جی, جوڑا ہم نے خریدنا ہے تو بہترین ہونا چاہیے, بالکل, لیکن اس جوڑے کو ذرا بہترین رہنے دیں. آپ یہ ٹیسٹ اپنا بہترین کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اب میں بالکل کینسر فری ہوں کافی سالوں سے, 5 سال تو 10 سال ہو گئے. جی, 5 سال تو میں آن ٹریٹمنٹ تھی دواؤں پہ. اس کے بعد مگر اس کے بعد سے میں بالکل کینسر فری ہوں. مگر میرا اب بھی ہر سال وہ ہوتی ہے کمپلیٹ فالو اپ ٹیسٹ. فالو اپ ٹیسٹ ہوتا ہے. جی صحیح. آپ ایک ہی کرتے ہیں؟ ضروری ہے میرے لیے. جی ضروری ہے, کیونکہ تو کیا پیٹ اسکین کرتی ہیں یا وہ میموگرام ہوتا ہے؟ میموگرام, بالکل. تو ٹھیک ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ میموگرام کی پلیز مشین ذرا بدل دیں, تھوڑی سی ایڈوانسڈ بنائیں اور تھوڑی سی بہتر بنائیں. ویری ویری انکمفرٹیبل پروسیس. آئی تھنک مشکل ہے 60+ کے بعد تو میموگرام ویسے بھی. مسٹ. جی بالکل. تو اٹس این امپورٹنٹ تھنگ اور سب کو کرنا چاہیے. تو اچھا, اب آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کی بیٹی تو آپ کی ریسیپیز پہ کتاب لکھ رہی ہیں. بہت خوشی ہوئی. اور میرا آپ اپنا پہلا فرسٹ ریئیکشن بتایا نا جب میں نے کہا تھا کہ کتاب بنانی ہے. جی, جب اس نے مجھے بتایا کہ ایسا کرنے تو میں تھوڑی شاک ہوئی تھی. میں ایبزارب نہیں کر پائی کہ کیا کہہ رہی ہے, کہ خریدے کا کون. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اپنی, بلکہ اس نے مجھ سے شادی کے وقت بھی ریسیپیز لی تھی کیونکہ اس کو کوکنگ نہیں آتی تھی اور یہ 2000 تھی تو وہ میں نے لے لی تھی. مگر جب اس بک کے لیے اسے مانگی تو اس کو اسپیسیفک میجرمنٹس بھی چاہیے تھے. صحیح. تو وہ میرے لیے ذرا ڈیفیکلٹ تھا. میں ہر کوکنگ سے پہلے وہ نکالتی تھی مسالے, پھر چمچیوں سے ناپتی تھی, پھر لکھتی تھی, پھر ان کو پوسٹ کرتی تھی, پھر پکاتی یہ تھی, فوٹوگرافی یہ کرتی تھی. اور اس نے جو پریزنٹیشن بک کی ہے وہ آپ دیکھیں گے, جو آپ کی فوٹوگرافی ہے نا, I just love it. آنٹی یہ جو فرسٹ پیج پہ نوٹ بک ہے نا, دس از دا نوٹ بک دیٹ آئی روٹ ڈاؤن امی کی ریسیپیز جب میں دوحہ موو ہو رہی تھی. تو یہ پھٹ گئی ہے, اب الگ الگ پیجز ہو گئے, لیکن آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ دیٹ ان ہیئر ایز ویل. اٹس سو امپورٹنٹ. تو یہ تاج محل کہاں سے آ گیا بھائی بیچ میں؟ ہم آگرہ گئے تھے, اتفاق ہوا تھا میرا آگرہ جانے کا, تو وہاں پہ ہم نے, تو پھر وہ اٹ جسٹ فٹ ان دا بک ایز ویل بیکاز اٹ از اباؤٹ ریسیپیز جو آگرہ میں نانی کے ساتھ آگرہ سے کراچی آئیں. زبردست زبردست. تو آپ کون سے سال میں آئی تھی آگرہ سے؟ میں تو 47 میں میرے پیرنٹس آ گئے تھے. جی. تو میں میرے خیال سے 6 months کی تھی
I was born when Pakistan was born. I'm 1947 year of birth. کمال ہے, زبردست. تو آپ کے پیرنٹس کی بھی کوئی ہاررفائنگ سٹوریز تھی جب وہ آ رہے تھے, یا وہ ذرا وقت پہ آ گئے؟ پہلے تو میرے فادر تھوڑے جلدی آ گئے تھے, پاکستان بننے سے پہلے ہی شاید آ گئے تھے وہ. اچھا, تبھی پاکستان بننے کے بعد شاید آئے ہوں, مگر میری مدر نہیں ٹریول کر سکتی کہ میں وہ ایکسپیکٹ کری تھی. ہاں, تو اس لیے پھر وہ انہوں نے ویٹ کیا. پھر میں میرے خیال سے 6 مہینے یا 5 مہینے بھی پھر انہوں نے ٹریول کیا, اور میری دادی ان کے ساتھ تھیں. اچھا, تو ان کو کوئی ایسی اسٹوریز نہیں ملی, انہوں نے ایزیلی ٹریول کیا جب تک سیٹل ہو چکے تھے نا لوگ. تو دیکھیں قسمت کی بات ہے نا. اور میرے فادر بھی پاکستان میں آ کے تھوڑا سیٹل ہو گئے تھے, انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا تھا. آئی تھنک دے ڈیڈ سم گڈ پلاننگ. جی ہے نا, آئی مین مجھ سے 2 بڑے بھائی بھی ہیں, تو بچوں کے ساتھ ایسے ایک دم نئے ملک میں جہاں پہ اتنی افراتفری پھیلی ہوئی تھی, تو اس لیے وہاں ویٹ کرنا میری مدر کے لیے میرے خیال سے زیادہ بہتر رہا. سو دے ور ان آگرہ جب وہ انتظار کری تھی؟ جی, آگرہ سے آئے تھے. اچھا, اور آگرہ سے بائی ٹرین آئے ٹو کراچی؟ کراچی بھی ہم لوگ, ہماری اور بھی فیملیز کے جو لوگ ہیں سب کراچی میں سیٹل ہوئے ہیں. سب کراچی آئے تھے جی, ایز اے ریفیوجی سب کراچی میں تھے. اچھا, تو یہ جو آپ کی انصار بنی والی بک ہے, یہ کب شروع ہوئی؟ آنٹی, برنی صاحب والی کتاب کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک اتفاق تھا. برنی صاحب کو ایکچولی قطر نے دوحہ فورم ہوتا ہے وہاں پہ, تو ہی سچ اے بگ نیم ان ہیومن رائٹس, تو ان کو بلایا ہوا تھا. تو وہاں پہ دوستوں میں ایک فرینڈ نے ان کے ساتھ چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا. تو محسن نے مجھ سے, میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ وہ سب جا رہے ہیں ہم لوگ برنی صاحب سے ملنا, تم چلو گے؟ آئی واز لائک آف کورس چلوں گی. تو خیر انہوں نے 1 گھنٹہ اپنا تھوڑا سا بتایا, بریفلی واٹ ہی ہیز ڈن. اور میں وہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں پاکستان میں پلی بڑھی, اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے, وائی ڈونٹ آئی نو آل دس اباؤٹ ہم, رائٹ؟ لائک ہی گاٹ, ان کو اتنا جو ہے وہ دنیا نے ایکولیٹس دیے. انہوں نے مڈل ایسٹ میں چائلڈ کیمل جاکیز کا ختم کرایا, کیمل رائڈرز جو ہوتے تھے, جاکیز جو ہوتے تھے, چائلڈ جاکیز, جی 4 سال کے بچے, اور اس پہ پورا انہوں نے, اس کا HBO پہ ڈاکیومنٹری بنی اس کی, سب کچھ ہوا. اینڈ آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ لائک اگر مجھے نہیں پتا, جو 80s کا بچہ جو پاکستان میں پلا بڑھا, تو یہ نیکسٹ جنریشن کو ہمارے نیشنل ہیرو کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے ایسی کیجولی بنی صاحب سے کہا, میں نے کہا بنی صاحب آپ کی اتنی زبردست زندگی گزری ہے, آپ نے کبھی کتاب لکھنے کا کیوں نہیں سوچا؟ تو از لائک کہ جب میں کام کر رہا تھا اس وقت بہت لوگ چاہتے تھے, سائرہ کاظمی اور بہت سارے بڑے بڑے نام کے ڈرامے بنائے, لیکن اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا, اور میں کمرشل پرپزز کے لیے بنانا نہیں چاہ رہا کہ بس اپنی تعریفیں کرے چلے جا رہے ہیں. تو میں کہا نہیں, تو اب فرینڈ سجیسٹڈ, اس وقت میں ورثہ پہ کام کر رہی تھی, تو ایک میرا دوست وہیں کھڑا ہوا تھا, کہنے کہ یہ لکھ دیں گی, اور میں شکل دیکھ رہی ہوں, میں کہا میں کیسے لکھ دوں گی, میں نے تو, مجھے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں. اور پتہ نہیں برنی صاحب کو کیا وہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہاں بیٹا تم لکھ دو. میں نے کہا مروتاً کہہ رہے ہیں کہ ایسی آکورڈ سچویشن میں آ گئے. اگلے سال وہ پھر دوحہ فورم میں آئے, پھر میری سے ملاقات ہوئی, پھر وہ ایک کہنے لگے ہاں تو بیٹا کب ہم شروع کر رہے ہیں, کیونکہ وہ 1-2 بڑے بڑے آتھرز یہاں کے اسٹیبلشڈ, کہنے کہ وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے کتاب لکھنے کو, لیکن میں نے کہا کہ میں دوحہ میں ایک بچی سے پرومس کرایا ہوں وہ لکھے گی. میں نے کہا یہ واقعی سچ تھا, یہ ہونا ہے. پھر I started interviewing him, I came to Karachi, spent a lot of time with him, ان کی میں نے آڈیو ریکارڈنگز لی. But when I went back to Doha, I was like, this is too overwhelming. اتنی بڑی زندگی ان کی, اتنے ان کے کام, میں اس کو اکیلا سمیٹ نہیں سکتی. پھر I asked a friend جو دوحہ میں میرے ساتھ ہی ہوتی ہے, تسنیم, I was like, I need help on this book. اور وہ بہت زیادہ میموارز اور آٹوبایوگرافیز پڑھتی ہے. تو میں نے کہا تسنیم can you please help me? So تسنیم then joined me. پھر ہم دونوں نے مل کے جو ہے وہ اس کو, ان کی پوری زندگی کو کتاب کی شکل دی. So you knew تسنیم؟ تسنیم is a friend from دوحہ. ہاں, مجھے دوحہ میں میری دوستی تھی. یہ آپ کے لیے آسانی ہو گئی نا؟ جی, ورنہ اکیلے تو ان کی زندگی کے ساتھ جسٹس کرنا بہت مشکل کام تھا. For somebody who is like I'm not a trained writer, یا میری کوئی, میں نے کوئی آٹوبایوگرافیز لکھی نہیں. مجھے پڑھنے کا شوق ہے, that's my favorite genre to read, but لیکن وہ بس
بنی صاحب نے وہ ٹرسٹ کیا میرے اوپر, اور وہ اتنا بڑا مجھے آنر لگا. میں کہا یہ منع تو میں نہیں کر سکتی. اور تسنیم واز ویری ویری ہیلپ فل. پھر ہم نے ساتھ میں سر جوڑ کے لڑ مر کے کتاب لکھی, بحث بھی بہت ہوئی. بٹ بیکاز وی لائک وی وانٹیڈ ٹو پٹ دیٹ اسٹوری آف آر نیشنل ہیرو, کہ ہمارے اگلی جنریشن کو پتہ چلے. اینڈ آنٹی جب ہم کراچی لٹریچر فیسٹیول میں لاسٹ ایئر ہم نے اس کو لانچ کیا, تو وین وی انٹر تو میرے ساتھ بنی صاحب تھے. تو وہ جو ریسیپشن پہ جو والنٹیئر بچی تھی وہ نام پوچھ رہی, تو اس نے میرا نام پوچھا, میں نے نام بتایا. پھر انہوں نے بنی صاحب کا نام پوچھا. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا بیٹے اسی لیے میں نے کتاب لکھی ہے کہ تم اگلی جنریشن اپنے نیشنل ہیرو کو جانے, ان کو لوگ بھول نہ جائیں. تو دیٹ واز مائی موٹیویشن بیہائنڈ رائٹنگ ہز اسٹوری, بیکاز اٹس ویری انسپریشنل. اور 3 سال میں نے اس کتاب پہ کام کیا ان کے ساتھ ویری کلوزلی, اینڈ آئی تھنک آئی ہیو بیکم اے بیٹر پرسن. مائی نظریہ جو ہوتا ہے سوچنے کا, اللہ پہ جو ان کا توکل اور جو وہ ہے نا, وہ کس طرح سے وہ بس صحرا میں نکل گئے بچے بچانے کو. نہ مطلب مڈل ایسٹ میں آپ امیجن نہیں کر سکتے, بیکاز اٹس اے کنگڈم. آپ کو غائب ہو گئے پتہ بھی نہیں چلنا کہ کیا ہونا ہے. اب لائک آپ پنگا لے رہے ہیں وہ بھی کنگڈم میں نا, اٹس ناٹ ایزی. بٹ وہ اور ان کا ہمبلنس اتنی, وہ کہتی ہیں کہ بس میں نے کچھ نہیں کیا, مجھ سے اللہ میاں کرواتا ہے, یہ مجھے اس نے چنا ہے اس کام کے لیے, اور اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, بس سب اللہ کا ہے. تو اتنا کچھ میں نے ان سے سیکھا کہ it's been an incredible experience working with him. I would like to just read a little passage جو انہوں نے لکھا ہے کہ I take great pride in identifying myself as a Muslim and a Pakistani. I am neither Shia nor Sunni, neither Wahhabi nor Ahle Hadith. My religion is Islam. But when it comes to my work, it is irrelevant who I am and how I define myself. I have no interest in labels that create divisions. A person's nationality holds no significance to me, nor have I ever inquired about anyone's religion before helping them. بالکل, یہ تو اللہ کی صفت ہے نا کہ اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ کون ہوتے ہیں؟ انسانیت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. تو آئی تھنک دس ہیز بین اے پریولیج اینڈ این آنر ٹو لائک اس کتاب کے بہانے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا اور ان سے اتنا کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے آپ کو واقعی میں آئی فیل دیٹ لائک پتہ نہیں کس مومنٹ میں انہوں نے مجھے چوز کیا تھا برنی صاحب نے. اچھا, اور ان کی بیگم بھی جو شاہین بھابھی ہیں, ان کو انہوں نے جا کے بتایا کہ میں دوحہ میں ایک لڑکی کو کرائیں, تو وہ بھی پریشان کہ اتنے آتھرز آپ کو وہ کرتے ہیں, آپ کس کو پرومس کرائیں, اور ظاہری بات ہونا بھی چاہیے کہ کس کو کرائیں. بٹ دے بوتھ ویری ہیپی ود ہاؤ اٹ ٹرنڈ آؤٹ, کیونکہ جب ہم نے پہلی کتاب کا جب ڈرافٹ لکھ کے وی ڈیڈ اے ہول ریڈنگ سیشن ود برنی صاحب, نے انہیں پوری کتاب پڑھ کے سنائی. تو the thing that he said was کہ کیونکہ it's in his words, تو he said کہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں بول رہا ہوں. تو میں نے کہا بس ہم یہی چاہتے تھے کہ ان کی جو وائس ہے وہ وہی رہے, and we don't add our personalities to it. So we wanted to keep it his voice, and I was surprised to see it's autobiography. It's autobiography. It's not a biography. So it's such an honor. Imagine. بہت بڑا honor ہے. Normally دیکھیں کئی, اب تھیچر نے لکھا ہے, جنرل مشرف, پرویز مشرف نے لکھا ہے, کئی لوگوں نے لکھا ہے. وی نو کہ بیچ میں ضرور شیڈو رائٹرز ہوں گے جن کا نام نہ پبلش ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, اینڈ آئی ایم شیور دے آر ویری ویری ویل پیڈ. یہ ایک جانرا ہے ان رائٹنگ امنگ رائٹرز, لیکن انہوں نے ان کی دیکھو نا ایک انٹیگریٹی کی ہی بات آ جاتی ہے, اور پھر کہ بھائی آٹو بایوگرافی ہے تو ٹھیک ہے وائس ان کی ہے, لیکن اٹس ریٹن بائی شہر بانو اینڈ تسنیم پریم جی چامڈیا. تو یہ وہیں ادھر ہی سیٹلڈ ہیں جی, یہ کراچی کی ہی ہے. تسنیم از فرام کراچی ایز ویل, بٹ وہی ان کے ہسبینڈ کی جاب وہاں پہ ہے, اور شی از میرڈ اینڈ سیٹلڈ دیر. سو وی ہیو بین فرینڈس فار اے لانگ ٹائم. شی از لائک اے سسٹر ٹو می. اینڈ جتنا ہم اس 3 سال کی کتاب میں لڑے ہیں اور جتنے کلوز بھی ہوئے ہیں, بیکاز آبویسلی دے 2 اوپینین, نہیں یہ ہم ورڈ پہ کاما پہ لڑے ہیں,
بٹ لائک اس کے بغیر میں یہ کر نہیں سکتی. کمال ہے. جو ہوتا ہے نا لیبر آف لو جب بن جاتا ہے نا جی تو پھر یو اون اٹ. بالکل. ونس یو اونڈ اٹ تو پھر یہ. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر بانو جو ہیں یہی نہیں رکی ہیں, اس سے آگے بھی بہت کچھ کرنے لگ گئی ہیں. اور اب میں پوچھتی ہوں کہ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ سو آج کل آنٹی آئی ایم ورکنگ آن اندر نان پروفٹ. اچھا, اور دونوں کتابوں کا واٹ آئی فورگاٹ ٹو مینشن از کہ وہ ورثہ سے جو ہے وہ 200+ کیٹریکٹ سرجریز ہو رہی ہیں LRBT میں اینولی ماشاء اللہ سے. اینڈ بنی صاحب کی کتاب کے سارے جو وہ ہیں دیٹس آلسو گوز ٹو انصار بنی ٹرسٹ فار آل دا ہیومینیٹیرین ورک دے ڈو. اب تیسرا جو میرا نان پروفٹ پروجیکٹ ہے وہ از دیٹ آئی ایم ورکنگ ود سم آف دا پیلسٹینین ریفیوجیز غازہ سے جو ایویکیویٹ کر رہے ہیں. آئی ایم ویری ویری لکی ٹو بی لیونگ ان قطر who's played such an immense role in this war. Kudos to the Qatar government for standing up and being a voice for the people of Palestine. Seriously. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی پوری دنیا میں جیسے کہ یمن کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ, اور یہ کھڑے ہوئے ہیں آئرش لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آئرش بہت. تو قطر نے بہت سارے غازہ سے میڈیکل ایویکیویز کو نکالا تھا جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. اینڈ ان کے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ خالی پیشنٹ کو اور ایک اٹینڈنٹ کو لے آئیں. سو اگر ماں کو زخمی ہوئی ہے تو اس کی پورا جو امیجیٹ فیملی یونٹ ہے نا اس کو پورے کو نکالا, چاہے وہ 6 لوگ ہی ہوں, میاں بیوی اور ڈپینڈنٹ بچے. سو دے ڈڈ ناٹ وانٹ کہ اب آپ وکٹم تو ویسے ہی ہیں وہ وار اسٹرک کنٹری میں, اس کے بعد آپ پھر ان کو ایموشنلی الگ کر دیں اپنے بچوں سے اپنے میاں سے. تو دے ہیو ٹیکن آؤٹ دا ہول فیملی یونٹس. تو دوحہ میں ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ یہ ساری فیملیز ہیں اینڈ بینگ سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ. تو آئی لکلی فاؤنڈ ون گرل ہو از, اس کا نام رشا ہے, اور وہ ایکچولی ہے الیکٹریکل انجینئر آنٹی. شی پڑھی لکھی, سو آئی کوڈ اسپیک ٹو ہر ان انگلش, سو ورنہ تو لینگویج بیریئر بھی آ جاتا ہے. اینڈ شی بلانگ ٹو اے فیملی آف بزنس مین. اس کے فادر کا ہوم اسٹورس کا بزنس تھا غازہ میں. ویل ٹو ڈو فیملی, دے لیوڈ آن دا بیچ. They were the first one to be bombed. So unka ghar destroyed. They had to move to, she was telling me, and it's like, gives me goosebumps. I can't even imagine the pain that they have gone through. کہہ رہی تھی ہم نے 7 گھر جو ہے نا, ایک گھر سے دوسرے گھر پہ, ہم پتہ نہیں کس گھر میں رہ رہے ہیں, کس کا گھر ہے ٹوٹا پھوٹا. سو 7 گھروں میں رہ کے دین دے کراس رافا بارڈر, اینڈ دین پھر وہ میڈیکل کے لیے اس کی امی کے ٹریٹمنٹ کے لیے قطر brought them to Doha. سو اب قطر گورنمنٹ کی وہ وہاں پہ ہیں, اور وہ فلسطینی تطریز جو ہے نا ان کی پیلسٹینین ایمبرائڈری, دیٹس پارٹ آف دیئر کلچر اینڈ ہیریٹیج اینڈ دے ویری پراؤڈ آف, اینڈ اٹس کائنڈ آف دیئر ریزسٹنس ایز ویل. دے وانٹ ٹو کیپ دیٹ الائیو. سو ورثہ سے تو میرا اور ہیریٹیج سے کچھ تعلق ہے ہی. تو دین واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میری دوست ہے کراچی میں جو کہ شی ہیز اے برانڈ کالڈ اربن سلویٹ, اور وہ کپڑے بناتے ہیں پاکستانی جوڑا جو میں پہنی ہوئی ہوں ابھی. اور سو آئی آسکڈ ہر ٹو میک سم کپڑے جس پہ ایمبرائڈری جو ہے وہ فلسطینی عورتیں کر رہی ہیں جو اس کیمپ میں رہتی ہیں. اینڈ اٹس اے 100% نان پروفٹ انیشیٹو فرام اربن سلویٹ اینڈ می ٹو امپاور دوز وومن بیکاز دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. سو یو نو دے بلڈنگ دیئر لائف فرام اسکریچ اگین. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. کین آئی جسٹ تھنک ہاؤ آر یو مینیجنگ دس؟ جیسے ایمبرائڈری جو کر رہے ہیں وہ دوحہ میں کر رہے ہیں جی, اور یہ جو شرٹس ہیں, آپ سمجھے کیمپ میں جی, اور جو شرٹس ہیں یہ پاکستانی بہت بیک اینڈ فورتھ ہے آنٹی. ہاں, تو کراچی سے شرٹس جا رہی ہیں دوحہ. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹچڈ کپڑے میں سلوا کے لے جاتی ہوں. سو آئی بین گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو کراچی, اور یا کوئی آ رہا جا رہا دوست ہو تو اس کے ساتھ میرا سامان لے کے آنا. کچھ جیسے یہ کرتا ہے یہ اسٹچڈ آیا تھا, اور اس پہ اسٹچڈ کے اوپر انہوں نے ایمبرائڈری کری ہے. بٹ کچھ اس طرح کے ڈیزائن ہیں جس میں پہلے جیسے کف پہ ہونی ہے وہ تو پہلے ہونی ہے, تو وہ پھر میں پٹیاں مارک کروا کے لے آتی ہوں ٹیلر سے, ان کو دیتی ہوں, وہ کرتی ہیں ایمبرائڈری, پھر پاکستان جاتی ہیں وہ. سو دیر از اے لاٹ آف بیک اینڈ فورتھ. سو لاجسٹکلی مشکل ہوتا ہے, بٹ انشاءاللہ وی میڈ اے کلیکشن اینڈ وی آر لانچنگ اٹ آن 15th of February.
In Doha, there's an exhibition actually, एक boutique age की exhibition होती है where they have multi brands आते हैं, Pakistani, Indian. So उसमें we are launching that, and then Urban Silhouette की website पे worldwide भी launch होगा, and then people can order. So that's how we're gonna try to help. And I have to be very mindful dealing with these women because they are going through so much trauma कि I can't push them on a date. I keep telling her कि जितने pieces आराम से बना सकती हो बनाओ, because the point of this project and this collection is not to stress you, but it's to support you and empower you. तो जो so I have to be very mindful that they go on at their own pace, and so slowly and surely we have made enough for the exhibition, and then we'll take orders for for further जो worldwide हम ship करेंगे. Okay, so how in what ways are you benefiting the Palestinians financially? So auntie, 100% of the what level? 100% of the profit. Like इस पे actually आप समझें कि हमारी सिर्फ cost जो है, जो fabric की, stitching की, packaging की, that we just cover that cost. So the retail price है, that is our cost, and plus everything else goes to them. All profits? All the profits go, 100% go to them. And they have given us a, like a quote for कि इस तरह की embroidery के कितने पैसे होंगे. तो वो और हमारी cost मिला के जो है, that is the retail price. So, तो वो जब आप एम्ब्रॉयडरी करके देती है तो फिर उसको उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं? नहीं, मैं उसको उसी वक्त मैं पेमेंट कर देती हूँ कि because she has made a team, because she was getting overwhelmed. वो पहले वो और उसकी माँ अकेले कर रही थी, रशा और उसकी माँ. अच्छा, which one out of them was the one who lost 4 of her kids? So Rasha when she started doing it, तो पहली जो डिज़ाइन था उसमें रशा और उसकी माँ ने दोनों ने अलग अकेले एम्ब्रॉयडरी करी. Then she messaged me कि फिर उसने मुझे बताया कि हम पूरी रात जाग रहे थे क्योंकि हमसे ख़त्म नहीं हुआ था ये. So मैंने कहा रशा, you need to calm down, और what you need to do is कि your father was a businessman. Be your father's daughter and employ other women in the compound, and we can empower more women. So you be the team leader. So she is like a team leader, and she has a team of women now जो कि उस पर काम कर रही हैं, और फिर रशा उनको पैसे दे देती है, मैं रशा को देती हूँ, रशा उनको देती है. एंड उनमें से अब वो रशा भी परेशान होती है कि आई कांट पुश देम, बिकॉज एक दिन वो खुशी खुशी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, अगले दिन शी इज़ कम्प्लीटली डिप्रेस्ड बिकॉज वन ऑफ द वुमेन हैव लॉस्ट ऑल 4 of her kids. So they are going through such an emotional roller coaster right now. But she says कि रशा says कि this is therapy for us. So हमें एम्ब्रॉयडरी करने से ना like it works as therapy. So वो ना creative भी है, and it gives them hope. So that is how this is working. अच्छा, आपकी ये जो बात है ना, इसको सुन के इट्स टेकिंग मी बैक टू द ईयर 1971 जब मेरे फादर became a POW in East Pakistan in India. एंड अम्मी और मैं हम लिटरली अम्मी ने आर्मी वाला छोड़ दिया था. वी वर लिविंग विद हर क्या होती है, जेठानी एंड जेठ, सो हर नंद, राइट, नॉट जेठानी, नंद इज द सिस्टर ऑफ द सिस्टर इन लॉ. तो हम उनके घर में रहे थे, तो एक्चुअली वी वर होमलेस, ठीक है. एंड इट वाज सच अ टाइम ऑफ स्ट्रेस, एंड माय फादर का भी वी नेवर न्यू वेदर ही विल कम बैक और नॉट. तो अम्मी सारा वक्त एम्ब्रॉयडरीज करती थी. दैट वाज हर way of keeping hold of sanity and in an impossible situation. तो वो सारा वक्त वही it became my wedding पे उन्होंने मुझे वही सारी चीजें फिर गिफ्ट दी, बेड कवर्स एंड डाइनिंग शीट्स एंड व्हाट नॉट. तो इसी तरह क्रॉस स्टिच भी वो करती थी, और बहुत खूबसूरत सैटिन वर्क, ड्रॉन थ्रेड वगैरह तो वो करती थी. तो इसमें सचमुच बहुत ज्यादा कैथारसिस है, बिल्कुल, और थेरेपी है, वेरी वेरी थेरेप्यूटिक टू डू दीज थिंग्स. सो आई मेक श्योर दैट व्हेन आई एम विद हर आई डू नॉट ब्रिंग अप like anything about Gaza or the past, because कोई news हो, like it's so painful कि जिस पेन से वो निकल रहे हैं आप उनका दोबारा से जख्म जो है वो आप खाड़ दें. So like it's very
I have to be very mindful, kind of, dealing with them with respect and dignity and trying not to hurt them and not to remind them. But جب میں اس کو رشا کو بول رہی تھی کہ یہ ہماری کاسٹ ہے, میں اس کے ساتھ کاسٹ شیٹ, I wanted to be very transparent. I was like, this is the cost sheet, buttons and lace and stitching, we have a cost sheet. تو میں اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. So she's like, بٹ اچھا, پھر میں نے اس سے کہا تم اپنی ٹیم کو جیسے ایک پیٹرن کے لیے 100 ریال دے رہی ہو, یہ ہماری کاسٹ ہے, اینڈ لائک 25 ریال یور پروفٹ اینڈ دس ول بیکم دا. سو شی لائک وائی پروفٹ فار می. میں نے کہا بیکاز یو آر دا ٹیم مینیجر. اب آپ بزنس اگر چلا رہے ہیں تو آپ پورا تو اپنے امپلائی کو نہیں دے دیتے نا, خود بھی تو کچھ رکھتا ہے انسان, اور یو آر انویسٹنگ یور ٹائم مینیجنگ دا ٹیم, سو یو نیڈ ٹو ارن سم تھنگ. شی از لائک اینڈ واٹ اباؤٹ یو. I was like, and then I felt so guilty and kind of, how do I put it in a nice way where I don't, yeah, because you're not because you don't want to hurt their dignity as well, کہ نہیں کیونکہ میں آپ کو چیریٹی کر رہی ہوں, right? You don't want to do that as well. I was like, no Rasha, because you need to help your father rebuild everything, and and I only need your duas and your mother's duas, and but she always says, she's like, but you are spending so much time and working so hard, where is your part? I was like, but you have to be so mindful and careful with yes, کیونکہ آپ ان کی ڈگنیٹی کو نہیں ہرٹ کر سکتے, because she comes from a very well to do family. So imagine کہ ہم کل کو خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن میں ہو اور کوئی آپ کو چیریٹی دے رہا ہو تو آپ کو کتنا برا لگے گا. So you really, with grace and dignity. Keep telling her that you're part of that project and you're the project manager for you're the Palestinian project manager, I'm the Pakistani project manager. So we kind of liaise between each other. Yes, I think all charity people have to be mindful of respect, dignity. بالکل. And وہی بات ہمارا بھی فوڈ ڈرائیو اور جب میرج کا ہم پروجیکٹ کرتے ہیں تو میرے اسٹاف وغیرہ سب کے لیے وہ ہے کہ نہیں, رسپیکٹ کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, اور وہ ہمارا فیور کرتے کہ وہ ہماری جو بھی ہم آفر کر رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ورنہ وہ نہ ایکسیپٹ کریں تو جسٹ واک آف, تو ہماری کیا عزت رہ جائے. Exactly. تو ہماری بھی ایک ہوتی ہے کہ ہم بھی عزت سے ان کو پیش کرتے ایک چیز, اور وہ اسی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ آ کے لیتے ہیں. تو یہ دس از رسپیکٹ, ڈگنیٹی کے ساتھ ہر کام ہم نے کرنا ہے. اور از دیر اینی میسج آپ دونوں سے میں ایک میسج ینگ جنریشن کو دینا چاہتی ہوں جی, کہ پلیز کیپ کلوز ٹو یور پیرنٹس, کیپ دیم ہیپی and keep them comfortable, and when you are what was that word? when you کیا are کہنا چاہ رہی ہیں, کہ ان کو جو کیا کہنا چاہ رہی ہیں, اردو میں بول رہے ہیں, اردو بھی نہیں آ رہی, ان کو سیلیبریٹ ان کی زندگی میں کریں. ان کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ ان کی زندگی میں کر لیں. جی, میرا مقصد یہی ہے کہ جو میری بیٹی نے میرے ساتھ کیا ہے, کہ میری زندگی میں میں کتنا پراؤڈ فیل کرتی ہوں یا کتنا امپورٹنٹ فیل کرتی ہوں, دیٹ آئی نو. یہ بات ہر پیرنٹ کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ان کے بچے ان کے لیے کتنے, ان کے لیے ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. That's the message. Please do keep in touch with your parents. Beautiful. I think it was a very much needed one. اور اللہ کرے یہ دنیا میں ہر جگہ جائے اور ہر بچے کے پاس جائے, اور بچہ کسی بھی عمر کا ہو وہ اپنے والدین کا جتنا کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اینڈ شہر بانو, what would be your message? ابو ایک چیز ہر دفعہ کہتے تھے, اور آئی تھنک that which stuck to me was کہ life is all about giving. اپنے علاوہ اگر, اور اس میں جو خوشی ہے, آئی تھنک کبھی کبھی پھر میں یہ بھی کویشچن کرتی ہوں کہ میں اپنی اس سیٹسفیکشن اور اس خوشی کے لیے دے رہی ہوں, یا like it's a very fine line, but اپنی ذات کے علاوہ بھی کسی کو فائدہ ہو آپ کی اس پریزنس سے دنیا میں, اور ایسا فائدہ ہو جس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی ریٹرن نہیں ہے. بالکل ہے نا, بالکل, وہ صرف ان کے لیے ہے.
یہ نہیں کہ میں کسی کو ہیلپ کر رہی ہوں, فیور کر رہی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ایک دن یہ مجھے فیور بیک ملے گا, بٹ یو نو کہ آپ کی دنیا میں آنے سے آپ کے بچوں کو اور امیجیٹ کو تو آپ کرتے ہی ہیں پرووائڈ, لیکن کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آئی تھنک اگر ہر کوئی اس طرح سے کرنے لگے, اینڈ پاکستانی بہت کرتے بھی ہیں, پاکستانیز آر اے ویری گیونگ نیشن, آئی تھنک وی ڈو اے لاٹ آف چیریٹی اینڈ اے لاٹ آف فلانتھروپی اینڈ لاٹ آف ورک, سو آئی تھنک یا وی شوڈ کیپ ڈوئنگ دیٹ, بیکاز اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں, بنی صاحب, عیدی صاحب, یہ جو سب یہ کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے ملک میں کینسر ہاسپٹل, شوکت خانم نہ ہو, یا انڈس ہاسپٹل نہ ہو, یا ٹی سی ایف نہ ہو, یہ سارے جو ادارے اگر نہ ہوں تو پھر تو بہت مشکل میں آ جائیں گے ہم لوگ. اس کے علاوہ آپ تو دونوں کراچی سے ہیں, ویسے تو پورے ملک میں جگہ جگہ پہ ہمارے فلانتھروپک آرگنائزیشنز پھیلے ہوئے ہیں, لیکن کراچی میں تو اتنے زیادہ ہیں, ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے. میں بھی وہاں جب رہتی تھی تو کئی دفعہ کنیکٹ ہو جاتی تھی کسی نہ کسی ادارے سے, اور مطلب اٹ واز جسٹ امیزنگ. آنٹی اینڈ ACF Animal جو Chundrikar Foundation, yes, they are doing amazing work for animals, because اللہ کی مخلوق ہے اور بے زبان جانور ہیں. تو ہاں, and then there is راحت قدا, I don't know if you've heard, بہت سارے ہیں جی, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. ہاں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جی, اور جو نہیں ابھی تک بنے وہ بھی بن جائیں, کیونکہ اس راستے میں بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہے, بہت زیادہ خوشی ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے لوگ ابھی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, آپ سب بھی کر رہے ہیں, تو یہ باقی ادارے چل رہے ہیں نا. بالکل, اگر عیدی صاحب خود ہی اکیلے کر رہے ہوتے تو وہ کہاں تک جا سکتے تھے؟ یہ پوری پاکستان ان کے ساتھ شامل تھا, تبھی وہ کام ہوا ہے. میں یا آپ یا ہم آپ کا کام تو شاید بالکل, اور انڈسٹری آپ کے سب کی زکوٰۃ پہ اور ہمارے پاکستانیوں کی ڈونیشنز پہ چلتا ہے. اور ہم لوگ جو انٹرنیشنلی بھی کام کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں جب ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ حصہ پاکستانیوں کا ہوتا ہے, زیادہ لوگ پاکستان سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ obvious نہیں ہوا یا آپ کا کوئی آفیشیل ادارہ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ اس میں شانہ بشانہ شامل ہیں, تو یہ باقی ادارے بھی چل رہے ہیں. تو اسی خوبصورت خیال کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت مزہ آیا شامل کیا اپنے پروگرام میں. جی, بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. تھینک یو. تو ملتے ہیں پھر ایک اور پوڈ کاسٹ پہ. تھینک یو سو مچ. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک دا ٹیم ممبرس and the cameraman and audit and all, everybody, and Hamza Shoaib for his content studio. So thank you so much. God bless you.